بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم اسلامک 202 کے لیکچر نمبر 9 کو ڈسکس کریں گے، سیرت النبی میڈیول نمبر 82، تو غزوہ خیبر اور جنگ موتا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس کتنے ٹاپک ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے 5 ٹاپک ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس جتنے بھی امپورٹنٹ لانگ یا شارٹ کویشچن ہیں یا ایم سی کیوز ہیں امپورٹنٹ، ان کو میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم غزوہ خیبر اور جنگ موتا کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس میں ہے کہ خیبر مدینہ کے شمال میں، یعنی کہ یہ جو ہے جو ہائی لائٹڈ میں نے کر رکھا ہے، جو امپورٹنٹ ہے، جس میں اسے ہی ریڈ کروں گی کہ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یعنی کہ خیبر جو ہے مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور فضیلیں بھی تھی، اور خیبر کی آبادی جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ کتنے حصوں میں تقسیم تھی خیبر کی آبادی؟ 2 حصوں میں۔ ایک حصے میں 5 مضبوط قلعے تھے، اور وہ قلعے کون کون سے تھے یہ آپ سے ایم سی کیوز میں بھی اور شارٹ کوسچن میں اس کے نیم پوچھے جا سکتے ہیں کہ بڑے قلعوں میں حصن نام، حصن صاب اور حصن قلعہ یعنی کہ زبیر، اور حصن ابی اور حصن نزار یعنی کہ شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے حصے جو چھوٹے قلعے بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جو روانگی کی طرف جو اعلان کیا تو ان یعنی کہ 1500 صحابہ جو تھے وہ اس میں شامل تھے، یعنی کہ جو بیت رضوان میں تھے وہی اس میں یعنی کہ روانگی میں جو تھے وہ 1500 صحابہ جو تھے وہ شامل تھے خیبر کی طرف روانگی میں۔ یہ ایم سی کیو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ خیبر کی روانگی کی طرف کتنے صحابہ جو تھے شامل تھے، وہ 1500 تھے۔ اس کے بعد ہے آپ نے جنگی حکمت اور اپنی سنت کے مطابق اس پیش قدمی کو راز رکھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی جنگ کرتے تھے اسے یعنی کہ ایک سیکرٹ یعنی کہ راز ہی رکھتے تھے۔ تاہم رئیس المنافقین یعنی کہ جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی، یعنی کہ جو کہ ہر خبر جو تھا وہ یہودیوں کو پہنچاتا رہتا تھا، اس نے خیبر کی جو کہ لوگوں کو اس پیش قدمی کی جو تھی وہ خبر بھجوا دی۔ تو جو خیبر کے مطلب کے لوگ تھے وہ جو تھے وہ بھی تیار رہے اس جنگ کے لیے۔ تو لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد خیبر میں داخل ہوئے، یعنی کہ یہ ایک یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مطلب کہ اس طرح سے اتنی جلدی ان پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہودیوں نے قلعوں میں رہ کر مقابلہ کرنا شروع کیا، تو یعنی کہ یکے در یکے مطلب کہ ایک کے بعد ایک قلعہ جو ہے وہ فتح ہوتا گیا، یہودیوں سے لیا جاتا گیا، چھینا جایا گیا، لیکن ایک قلعہ جو تھا وہ نام کی فتح میں رکاوٹ آ گیا، قلعہ نام۔ تو وہ کیوں رکاوٹ بنا؟ کیونکہ وہاں کا جو مطلب کہ مشہور یعنی کہ پہلوان جو تھا یہودی مرہب تھا، اور وہ بہت طاقتور تھا، اس کو ہرانا جو تھا اس میں یعنی کہ وہ مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن مطلب کہ وہ 1000 مطلب کہ 1000 فوج کے برابر مطلب کہ ایک اکیلا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ کے سپرد فرمایا، تو ان کی مطلب کہ کارکردگی میں مسلمانوں کو جو ہے فتح حاصل ہوئی۔ تو یعنی قلعہ نام بھی حضرت علی کا مشہور یعنی کہ جو یہودی پہلوان مرہب سے مطلب کہ وہ مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے اسے شکست دی، تو اس طرح سے جو ہے قلعہ نام بھی فتح ہوا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اس کے بعد جو یہودیوں کو تھا مطلب کہ انہیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو وہ مطلب کہ ہمت ہار گئے۔ تو اس سے اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شرائط رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان پہ عمل کر کے یہ جو ہے جنگ بندی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ کیا ہوا کہ غزوہ موتا یعنی کہ یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور یہ جنگ جو تھی وہ کتنے صحابہ اکرام یعنی کہ مسلمان کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو جس میں 70 صحابہ اکرام جو تھے وہ شامل تھے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے انہیں روانہ کیا، یعنی کہ 70 صحابہ کو دعوت دین پھیلانے کے لیے انہیں روانہ کیا، تو انہیں بدعہدی کر کے امرا کے علاقے میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو ان 70 کے 70 جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے نتیجے میں غزوہ موتا کی جنگ جو ہے وہ مطلب کہ آئی، یعنی کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا جو لشکر ہے وہ روانہ کیا۔ جنگ موتا کا مطلب کہ جو اس کا سب سے بڑا اہم سبب یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط لے کے جانے والے سفیر تھے حارث بن امیر ازدی، ان کے یعنی کہ ان کا مطلب کہ بدلہ لینا بھی تھا کہ مطلب ان کی شہادت کا، چونکہ سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے، تو اسی لیے آپ نے بدلہ لینے کے لیے لشکر جو ہے وہ روانہ کیا۔
کتنے کا 3000 کا جو لشکر تھا وہ روانہ کیا. تو لشکر کے جو سپہ سالاروں سے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا فرمائی؟ تو یہ وصیت فرمائی تھی کہ سپہ سالار جو ہے حضرت زید بن حارث ہوں گے. اگر ان کی شہادت ہو جائے تو حضرت جعفر بن نبی طالب ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ فوج کے سربراہی کریں گے. اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے کسی صورت تو لشکر کی جو مطلب کہ لوگ ہیں وہ وہاں مشاورت سے سپہ سالاروں کا انتخاب جو ہے وہ خود کر پائیں گے. تو پھر مسلمانوں کو اس جنگ میں کیا ہوا؟ 2 لاکھ کے رومی لشکر کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ آپ نے MCQ کے حوالے سے رکھنا ہے یاد کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں کتنے رومی لشکر کا سامنا کرنا پڑا؟ 2 لاکھ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سپہ سالار تھے مطلب کہ ایک دوسرے کے بعد جو ہے وہ شہید ہوتے گئے. تو لاسٹ پہ جو سپہ سالاروں نے مطلب کہ اپنی مشاورت سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا. یہ بھی MCQ کے حوالے سے ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو جو ہے وہ سپہ سالار قرار دیا گیا. اور حضرت خالد بن چونکہ ایک ایکسپیرینس رکھنے والے ایک جنگی مطلب کہ صحابہ تھے جو کہ بہت پرانے مطلب کہ جنگ لڑتے آ رہے تھے تو انہیں مطلب کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا. انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے جو ہے ان 2 لاکھ کی رومی لشکر کو جو ہے ہرا دیا. تو اس طرح سے حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو بغیر شکست کیے یعنی کہ بچانے میں کامیاب رہے. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک جو کہ لیکچر نمبر 19 کا تھا. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپک ہے فتح مکہ اور اس کے بارے میں یعنی کہ ہے فتح مکہ کا پس منظر. یعنی کہ صلح حدیبیہ کی دفعات میں یہ بات شامل تھی کہ عرب کے جو قبائل میں سے جو کسی کا چاہے گا یعنی کہ جس کی طرف شامل ہونا چاہے گا وہ شامل ہو جائے گا. لیکن اس دفعہ کے تحت میں جو بنو خزاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے تھے. تو پھر اس کے بعد جو بنو بکر کے مطلب کہ نواس بن معاویہ نے ساتھیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں بنو خزاع پر حملہ کیا. جو بنو خزاع پر حملہ کرنے کا بنو خزاع نے حرم کعبہ میں پناہ لینا چاہی لیکن وہاں بھی انہیں کیا ہوا؟ ظلم کا سامنا کرنا پڑا. اس میں جو صرف MCQ سے ایک آدھ بن سکتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہاں سے ہے کہ یہاں سے قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہوا. تو ابو سفیان یعنی کہ یہ پوچھا جائے اگر آپ سے تو آپ نے لکھنا ہے قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہوا تو ابو سفیان کی جو تجدید صلح کے لیے مدینہ میں بھیجا گیا. کن کو مدینہ میں بھیجا گیا صلح کے لیے؟ یہ بھی MCQ کے حوالے سے کہ کن کو مدینہ میں صلح کے لیے بھیجا گیا تو وہ تھے ابو سفیان. ٹھیک ہے. ابو سفیان. پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ یہاں پہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع کی اور اس موقع پر آپ نے جاسوسوں کو خبر تک نہ ہونے مطلب قریش تک نہ پہنچنے کی دعا کی اللہ سے. تو اس طرح سے اللہ سے انہوں نے دعا کی. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی جاسوس جو خبر دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو تھے وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے مطلب کہ ان کو بتا دیتے ان کی طرف کہ انہیں پتہ چل جاتا. تو اس طرح سے جو تھے وہاں مطلب کہ ایک جو تھے حضرت حاتب بن ابی جو تھے بدلا نے خفیہ طور پر ایک عورت کے ذریعے جو ہے اس پیش قدمی کا اطلاع دی تو مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی. تو مگر اللہ نے حضور کو باخبر کر دیا اور وہ عورت جو تھی وہ گرفتار ہو گئی. اور حضرت حاتب بن بدلا جو تھے انہوں نے اس عمل کی وضاحت کی پیشکش کی. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ یعنی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعتراف کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے اہل خانہ جو مکہ میں رہتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے میں نے جو ہے وہ ان پر احسان چاہا تھا. تو چونکہ وہ صحابی تھے بدری صحابی تھے تو پھر ان کو اس لیے انہیں معاف کر دیا گیا. اور اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے یعنی کہ صحابہ اکرام کا لشکر تیار کیا تھا؟ 10,000 یعنی کہ اسلامی لشکر جو تھا مکہ کی راہ میں 10,000 صحابہ کا لشکر تھا. اور یہ لشکر 10 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوا. کتنے رمضان کو؟ 10 رمضان کو. اور اس کے بعد اس میں جیسے آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس میں امپورٹنٹ کوئی کوشچن نہیں بن رہا. یہاں پہ ہے کہ مکہ میں اسلامی لشکر داخل ہوا تو لشکر کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم میں داخل اور عام معافی کا اعلان کیا تھا یعنی کہ آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور چھڑی کی ضرب سے یعنی کہ بتوں کو گرانا شروع کر دیا. یہ بھی ہم سے اس کے حوالے سے لائن میں نے انڈرلائن کی ہے. اور غزوہ حنین کا پس منظر یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر ترتیب دیا. 10,000 کا پہلا لشکر تھا جس میں 2,000 نئے مسلمان مکہ فتح کے بعد شامل ہوئے تھے. اور کل کتنے لشکر کتنے پر تھا؟ 12,000 کا لشکر یعنی کہ بنو حوازان کی طرف سے کیا کیا گیا؟ روانہ کیا گیا. اور جنگ کا آغاز اور کفار کی شکست کتنے کی؟ بنو حوازان کے جو کہ مالک تھے یعنی کہ مالک بن عوف نے اپنی جو ہے قیادت میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لشکر کو ترتیب دیا. اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ اس میں یعنی کہ یہ تھا
کہ ہاتھ میں ریت کی یعنی کہ مٹی بھر کر دشمن کی طرف پھینکی. تو یہاں پہ یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ریت کی جو مٹی تھی وہ کن کی طرف پھینکی؟ تو دشمن کی طرف پھینکی. پھر اس کے بعد جو تھے مسلمان جو تھے وہ انہوں نے فتح حاصل کر لی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ماڈیول نمبر ٹاپک نمبر 3 یعنی کہ ماڈیول نمبر اس میں ٹاپک جو ہے ہمارے پاس غزوہ تبوک. اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ غزوہ تبوک کا پس منظر کیا تھا. یہ ایک دفعہ جسٹ ریڈ کرنا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے ایم سی کیو کے حوالے سے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے آل حسان یعنی کہ جو لشکر کا بھیجا گیا تھا وہ کتنے افراد پر تھا؟ وہ تھا 40,000 پر تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے آپ نے دشمن کا روب قبول کرنے کے بجائے کیا کیا؟ اس کا ڈٹ کر سامنا کیا. ٹھیک ہے. اور پہلے لڑے کے جو مارکوں میں مطلب کہ نسبت یعنی کہ جو پہلے لڑے جاتے تھے یعنی بدر میں جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد غزوہ تبوک جو بھی اس طرح جنگیں ہوتی تھی وہ کتنے میل کے یعنی کہ وہ تھوڑے فاصلے پر ہوتی تھی یعنی کہ ان سے تھوڑا میل کا فاصلہ ہوتا تھا. لیکن یہ جو جنگ لڑی گئی تھی نا خیبر یہ جو مطلب کہ مدینہ منورہ سے فاصلے پر کتنی تھی؟ 683. یعنی کہ پہلے بدر والی جو تھی وہ 100 میل کے فاصلے پر تھی. اس کے بعد مدینہ والی جو تھی مکہ والی 500 کے شاید تقریب اتنی ہی تھی. لیکن یہ جو تھی وہ 683 سب سے زیادہ میل کے فاصلے پر تھی. اور یہاں پر کیا تھا؟ موسم بھی شدید جو تھا وہ غزوہ تبوک کی جو تھی وہ سب سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. اور موسم بھی شدید گرم تھا اور پھل اور فصل یعنی کہ جو بالکل پک چکے تھے اور مطلب کہ ان کے پکنے کا موسم تھا. اور پھر اس کے بعد اس کو ان سب کو اس طرح چھوڑ کر جانا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا مسلمانوں کے لیے. اور پھر جو جنگی سامان اور جانور کی بھی کمی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس طرح اس جنگ کی تیاری کا اعلان فرما دیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس میں یعنی کہ صحابہ کرام نے سب کچھ اپنا نثار کرنے کی بھی یعنی کہ اس میں نثار کر دیا. تو اس میں ایم سی کو یہ بن سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کنہوں نے اپنا گھر کا جو سارا سامان تھا وہ پیش کیا؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور حضرت عمر نے جو ہے آدھا سامان پیش کیا. کنہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا؟ وہ تھے حضرت عمر. اور حضرت عثمان نے کیا کیا قافلے میں جو ہے وہ پیش کیا؟ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ 900 اونٹ 100 گھوڑے اور کثیر نقدی فراہم یعنی کہ کافی زیادہ ساری رقم بھی تھی. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مطلب کہ 29 کلو جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ پیش کی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا پیش کیا؟ 29 کلو چاندی. اور حضرت طلحہ عباس اور سعد بن عبد اور دیگر صحابہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. تو یہ صحابہ کرام کے بھی آپ نے نام یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد 30,000 کے لشکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی شروع کی. کتنے ہزار کے لشکر کے ساتھ؟ 30,000 کے لشکر کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے ایم سی کے حوالے سے. اس کے بعد ہے ماڈیول نمبر 4 یعنی کہ 85 ٹاپک خطبہ حجۃ الوداع جو کہ یعنی کہ حجۃ الوداع کا پس منظر کیا تھا. یعنی کہ اس آسنا میں یعنی کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا کفار جو تھا وہ کفار مکہ سے جنگوں کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا تھا نا وہ صلح حدیبیہ کے بعد ختم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں پہلا اور آخری یعنی کہ اس میں مسلمانوں کا غلبہ بتدریج بڑھتا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 10 ہجری میں پہلا اور آخری خطبہ فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو کرنے کا ارادہ کیا؟ حج کرنے کا ارادہ کیا. تو جس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے آپ کے ساتھ شرکت کی. اس میں یہ صحابہ کی تعداد آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صحابہ نے حج کے ساتھ آگے ساتھ حج کرنے کی یعنی کہ اس میں شریک تھے 1,24,000. تو اس میں یعنی کہ اسے اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کا آخری اور پہلا خطبہ تھا. اور اس حج کے موقع پر آپ نے جو عظیم الشان یعنی کہ خطبہ فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. جسے آپ نے یہ خطبہ کب فرمایا؟ یہ آپ نے 9 ذوالحجہ کے دن فرمایا. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یعنی انسانی حقوق کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو آخری نصیحت بھی تھی. خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ انسانیت کو آخری نصیحت تھی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو. ممکن ہے اس کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو سکے. اور یہ آپ کا مطلب کہ دنیا سے اپنے مثال کا بھی اشارہ تھا. اور اس خطبے میں آپ نے درجزل باتوں کا ذکر کیا. یہ لانگ کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے. وہ درجزل باتوں میں سے آپ کوئی بھی 5 اچھے سے یاد کر لیں لانگ کے لیے. یعنی کہ کون کون سی خطبہ حجۃ الوداع میں باتیں فرمائی؟ یعنی کہ زمانہ جہالیت کا جو خون بہا کا اور سود کا قلادل یعنی قرار دیا اس کو خاتمہ قرار دیا.
اور قرار دینے کا کہا، اور آپ نے واضح فرمایا کہ سب انسان جو ہے، انسانیت کو واضح فرمایا کہ سب انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور بزرگی اور برتری کا معیار جو ہے وہ صرف تقویٰ کو ہی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کی، یعنی کہ خواتین چاہے بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، یعنی کہ خواتین کے ہر رشتے میں حقوق ادا کرنے اور ان سے پیار اور نرمی سے پیش آنے کا حکم کیا، اور غلاموں کو برابری کا درجہ دیا، یعنی کہ غلاموں پر ان کی یعنی کہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ان کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آؤ، اور انہیں اپنے جیسے کھلانے اور پہنانے کا حکم دیا۔ اور اس خطبے میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی واضح کر دی کہ اگر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور اس سے میں یہ شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ ختم نبوت کی اہمیت بیان کریں، تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اور سورۃ المائدہ کی آخری مطلب کہ آیت جو نمبر 3 ہے، تو اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ آج میں نے تمہاری، یہ آیت جو ہے آپ کے شارٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس آیت کا ترجمہ کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے شارٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جان کی عزت و تکریم، یعنی کہ سب سے جو بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ بھی تھا اس میں کہ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جان مال کی عزت و تکریم کو بڑے تاکید سے فرمایا کہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے اپنے ساتھیوں کو پیغام میں سنایا کہ اے کعبہ تو بہت عظیم ہے، مگر ایک مومن کی جان مال عزت و آبرو سے بڑھ کر مطلب کہ نہیں، ٹھیک ہے، بڑھ کر ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ انسانیت کے تمام طبقات کے لیے، یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اگر ایم سی کیوز میں آئے گا آپ سے کہ خطبہ حجۃ الوداع انسانیت کے تمام طبقات کے لیے ہر شعبے زندگی میں رہنمائی کا سرچشمہ ہے، تو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پر ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ماڈیول نمبر 5 کا لاسٹ ٹاپک ہے اس آپ کے لیکچر کا، وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ سے، یعنی کہ دروس جو ہے درس کی جمع ہے جس کا معنی ہے سبق، اور جبکہ ابر جو ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ابر جو ہے ادھر سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، ہاں یہاں سے ابر جو ہے وہ عبرت کی جمع ہے جس کا معنی ہے نصیحت، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اپنے اس کے معنی یاد کر لینے کہ درس کی جمع ہے جس کا معنی ہے سبق، اور ابر جو ہے عبرت کی جمع ہے جس کا معنی ہے نصیحت۔ تو اس کے بارے میں یعنی کہ کچھ یہاں پہ کتب جو مرتب کیے گئے تھے جو عملی زندگی میں بہت کارآمد رہے، ان کتب کے آپ نے نام، ٹھیک ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ نے اچھے سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مکی زندگی کا عمومی پیغام کیا تھا اور مدنی زندگی کا، اس کے آپ نے جسٹ ایک دفعہ نیم ہی یا کتب آپ سے ان کے نیم پوچھے جائیں گے تو آپ نے ان کے نیم جو ہے اچھے سے یاد کر لینے، اور اس میں جو ایک دفعہ ریڈ بھی کر لینا ہے جو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو مدنی زندگی کا عمومی پیغام یہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ مدنی زندگی کے جائزے سے سبق ملتا ہے کہ اسلام محض مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل اور جامع دین ہے، ٹھیک ہے، اور مدنی زندگی سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اسلام جو ہے محض توکل اور بے امنی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جہد مسلسل کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ جو ہے ایک سیرت نبی کا جذبہ، پیغام دینے کا بھی جذبہ ایک ابھرتا ہے۔ یہی تھا آج کا لیکچر جو کہ اس میں آپ نے پڑھا، اور جو بھی امپورٹنٹ تھا ایم سی کیو، یہ لانگ کوسچن وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے تھے۔ وہ امید ہے کہ آپ کی تیاری مزید اور بہت اچھی ہوگی، اور شکریہ آپ نے مطلب کہ